अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमबी न्यूज़ के प्रोग्राम मसले मसाइल के साथ एक बार फिर आपकी मेज़बान राबील सैयद आपकी खिदमत में हाजिर एक नए मौजू और एक नई हकीकत के साथ, और ऐसी हकीकत के साथ जो आप जानेंगे तो आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे कि हमारे माशरे में ये सब चीज़ें भी अभी हो रही हैं और ये सब लोग कर रहे हैं, और किस तरह कर रहे हैं। एक जो इंसान है वो एक इंसान की 3 शनाख्तें कैसे हो सकती हैं। इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन आज हम अपने प्रोग्राम में देंगे, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हाफिज मुस्तंसर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने पिछली बार पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बात की थी, मैं उस हवाले से आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके पास उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या हवाले हैं, क्या सबूत है। और पिछले प्रोग्राम में भी मेरी आपसे यही बात हुई थी, आपने मुझे उसमें बताया था कि अगले प्रोग्राम में हम जरूर तफसील और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इस बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था पुलिस की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत जो अभी भी मेरे पास है, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दूंगा। जी बिल्कुल। लाहौर के अंदर एक गैंग मौजूद है जो गाड़ियां लोगों से लेता है, आगे बेच के गायब हो जाते हैं, लोगों का लाखों का नुकसान होता है। और फिर वो करते क्या है, उस पर लफ्ज आ जाता है पुलिस, महकमा पुलिस का। थाना गाजियाबाद से मैं शुरू करूंगा। एक FIR दर्ज होती है थाना गाजियाबाद में कि जी मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, और ये मेरे पास उसके डॉक्यूमेंटेशन है। अब मुद्दई को बड़े तरीके से ASI तफ्तीशी थे इमरान साहब। इमरान साहब ने कहा जी अभी सरकारी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लिहाजा आप मेरे साथ कराची चले। जो प्यासा होता है वो कुएं के पास जाता है, कभी कुआं प्यासे के पास नहीं आता। जी बिल्कुल। ये तो आपने सुना होगा। जी। उसको यहां से लेके कराची ले जाया गया और एक्साइज के दफ्तर के अंदर गाड़ी के कागजात चेकिंग के बहाने उसको ले जाया गया, और वहां पर पहले से मौजूद एक FIR होती है जो उस बंदे जो लाहौर के अंदर मुद्दई है उस पर और उसकी बेगम पर कराची में FIR हो गई है। अच्छा। ये चीज की सही। अब FIR क्यों हुई वो अलहदा बात है। वहां पर वो बेचारा यहां से मुद्दई गया, वहां मुजरम बन गया। खैर उसने कानून का दरवाजा खटखटाया, जो भी था अपना वो कर करा के, उसके बाद उसी की बेगम जो कि मुजरम बन गई कराची में दूसरे सूबे में। अच्छा। वो एक FIR देती है SP साहब इन्वेस्टिगेशन कैंट को कि जनाबे वाला हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ, और उसके बजाय कि हमारी दादरसी की जाए या हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, हम मुजरम बन गए। अब ये मुजरम मुख्तलिफ तरीकों से इसी तरह वारदातें करते 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 इसका एक मुजरम 1 साल की मेहनत के बाद जनूबी छावनी आरे बाजार लाहौर कैंट के अंदर पकड़ा जाता है। अब वो गिरफ्तार होता है, आफताब गौहर उसका ओरिजिनल नाम है, इस गैंग का सरगुना, और दूसरा इसका जो मास्टरमाइंड है जी। उसका नाम है वकार इलियास। अच्छा। ये भी लाहौर का रिहायशी है। सही। वो थाना कैंट जब उनको पता चलता है वो कैंट कचहरी से अबूरी जमानतें हासिल कर लेते हैं। सही। अब कानून पुलिस को मैं इसलिए कहता हूं कि पुलिस के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं, और ज्यादातर जो है वो सिर्फ वही बात करूंगा कि रिश्वत के चक्कर में उनको कोई सूझबूझ ये नहीं है कि इसकी इज्जत क्या है मुआशरे में, इसकी फैमिली में क्या इज्जत है, उसको मुजरम बना दिया। बिल्कुल। अब आपको दूसरा, इनके ऊपर लातादाद FIR मौजूद है लाहौर के थाना फैसल टाउन में, गाजियाबाद में और कैंट के अंदर जी। इसके अलावा लाहौर से बाहर में भी हैं, उसका तो तज़किरा बाद में करेंगे। तो ये मामलात हैं, अगर इनको अच्छे तरीके से पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके इनके ऊपर जो है इनसे वो चीज बरामद करती जिससे ये वो लफ्ज आ गया कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं। इन्होंने सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी बनाए, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसका मैं जिक्र इंशाल्लाह फिर भी करूंगा।
تو یہ بات ہے کہ یہ ہے پولیس کی کارکردگی جس کی وجہ سے عام لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اور مسئلے مسائل اجاگر ہوتے ہیں. جی ربیل. جی سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کافی ٹائم سے ایک آپ جو سرکاری جو کاغذ ہے اس پہ کام کر رہے تھے، تقریباً 1 سال یا 6 مہینے پہلے کی بات ہے، آپ نے میرے سے بات بھی کی تھی، فگر کے ساتھ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے اس پروگرام میں آؤں گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور ہم اس پہ بات بھی کریں گے. میں آپ سے اس حوالے سے آج میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ایک سرکاری جو کاغذ تھا جو کہ ہر جگہ سرکاری کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو جعلی قرار دے دیا تھا، اس کی کیا وجوہات تھی اور آپ اس حوالے سے آپ کیا تفصیل ہے آپ کے پاس جو آپ نے اتنا ورک کیا، اس کی کوئی تفصیلات ہمیں بتائیے گا. جی ربیل، وہ میں نے سرکاری کاغذ اس کو سٹامپ پیپر کہا جاتا ہے. صحیح. اور وہ سٹامپ پیپر گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے. نمبر 1، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے. صحیح. شناختی کارڈ کے بغیر نہیں ملتا ہے. اب میں نے آپ کو آپ کے سوال کے اوپر جواب دینا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے 2 نمبری کیا ہے. اس دن میں نے کہا تھا صرف سٹامپ پیپر. آج میں اس پروگرام میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر شناختی کارڈ بھی 2 نمبر ہیں. وہ کیسے؟ یہ آپ پڑھیں ذرا. سید توصیف عباس نقوی صاحب ہیں جی، انہوں نے یہ فراڈ کیا. انہوں نے یہ اس کا دوسرا پروف سرکاری ڈاکومنٹیشن بنا کے جس میں ایکسائز کے کاغذات بھی بنے اور ایک گاڑی بیچ دی کسی کو. صحیح. اور اس گاڑی کے کاغذات بنے، سب کچھ ہوا. اچھا، یہی بندہ اب سید توصیف عباس نقوی کا جو اوریجنل شناختی کارڈ ہے جو بندہ ہے اس کی اور اس کی تصویر میں فرق دیکھیں. اب یہی بندہ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا اسی جگہ پہ کہ وہ آفتاب گوہر ہے جو کہ تھانہ جنوبی چھونی لاہور آرے بازار کینٹ میں اریسٹڈ ہے. اور پولیس اس کے ریمانڈ لے رہی ہے لیکن ثبوت نہیں لا رہی. ثبوت کیا ہے؟ اسی کا تیسرا شناختی کارڈ میں آپ کو دکھا دوں. ایک انسان کے 3 شناختی کارڈ؟ جی، یہ شناختی کارڈ اوریجنل ہے. یہ تیسرا شناختی کارڈ آپ عوام کو دکھائے، لیاقت علی کے نام سے بنا ہوا ہے. اچھا. اب ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس نے بھی ضمانتیں کروا رکھی ہیں. اگر اس کے اوپر تفتیش کی جاتی اور ان سے وہ تمام چیزیں برآمد کی جاتی، یہ پولیس کا بھی کام ہے اور پولیس کے علاوہ یہ ایف آئی اے کا کام ہے کہ اس کے اوپر کاروائی کرے اور ان سے ان لوگوں تک اس کی بیک اپ پہ جایا جائے کہ جنہوں نے یہ شناختی کارڈ تیار کی ہیں. اچھا، ان شناختی کارڈوں پہ سٹامپ پیپر بھی نکلے، ان کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوئی اور آج تک مجرمان جو ہے وہ گرفتار ان میں سے ایک ہو چکا ہوا ہے. مگر یہ پہلے بھی ہوئے ہیں، پیسے دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں پولیس کو اور اپنے آپ کو کلیئر کرواتے ہیں اور سرے عام دندناتے پھرتے ہیں اور اگلا اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے. فراڈ یہ کر کے گاڑی لیتے ہیں رینٹ پہ. اس گاڑی کے کاغذات تو ہوتے ہیں جب رینٹ پہ لیتے ہیں، پھر یہ ایک شناختی کارڈ جاری کرواتے ہیں. شناختی کارڈ سے سٹامپ پیپر لے کے گاڑی بیچ دی جاتی ہے اگلی جگہ پہ. اس سے جو پیسے وصول ہوئے وہ لے لیے، باقی کہا جی آپ نے ہمارے ساتھ جا کے اس کو بایو میٹرک کروانا ہے. اب جب معاملہ آتا ہے بایو میٹرک کا، نہ تو وہ بندہ ملتا ہے اور جس کا شناختی کارڈ استعمال ہوا ہوتا ہے نمبر اس کا ہوتا ہے، پولیس اس کے پیچھے چلی جاتی ہے نہ کہ مجرمان کی طرف جائے. اب وہ شریف شہری جو ہیں وہ اس چکر میں پولیس ان سے بھی پیسے لیتی ہے. یہ بھی بتا دوں کہ وہ اتنے مجبور ہوتے ہیں، جو جرم کر رہا ہے اس سے بھی پیسے لیتے ہیں اور جو اس میں بیچارے کا نام استعمال ہو رہا تھا اس کو بھی اس سے بھی پیسے لیتی ہے اور کرتی وہ کچھ نہیں کرتے. ہاں، بات آگی کرتی. اب ایک لیاقت بندہ ہے، لیاقت کا یہ شناختی کارڈ بنا لیا اور آفتاب گوہر نے اپنی تصویر لگا کے پورا شناختی کارڈ اس کا ہے. جب فراڈ ہوا، ایف آئی آر درج ہوئی تو پولیس پہنچی لیاقت کے گھر، جو کہ لیاقت معاشرے میں ایک شریف شہری ہے، اس کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہے، کبھی اس کا آنا جانا بھی تھانوں کچہریوں میں نہیں ہوا. تو پولیس اس کے جب گھر بار بار جاتی ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے. پھر ظاہری بات ہے اسی طرح اسی آفتاب گوہر نے سید توصیف عباس نقوی کا بھی شناختی کارڈ بنایا ہوا ہے. تو یہ میں صرف قانون نافذ کرنے والے ادارے
اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ پولیس ہو، وہ جو بھی ہو، ان سے یہ اسی پروگرام کے حوالے سے ہم گزارش کریں گے کہ خدایا غریب عوام کو اور شریف شہریوں کو لٹنے سے بچایا جائے۔ وہ کیسے بچایا جائے گا؟ جب عمران جیسے ASI غازی آباد ان کا احتساب ہوگا۔ سر آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ عمران ان کی پشپنائی کر رہے ہیں، اور ان کی پشپنائی میں سے اس کا حصہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو فراڈ کرنا ہے وہ ان کو دینا اور کلیئر ہو جانا۔ اچھا آپ بالکل ان کا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے مجھے کوئی نقصان یا خوف خطرہ نہیں ہے، میں حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اور ان کا نام لے کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں اور ان کا نام بھی بتاؤں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کون سا تھانہ ہے، وہ کہاں پہ ہے اور وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ ربیل دیکھیں، ایک چیز تو ذہن میں رکھنا ہے، جی میں کسی کی وراثت نہیں ہوں، بالکل، میں اپنے ملک اور اپنے ملک کی عوام کی وراثت ہوں۔ میں غریب عوام یا مظلوموں کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانے کا پابند ہوں۔ صحیح۔ تو جب میں یہ اچھا اور نیکی کا کام کروں گا تو مجھے پھر اس چیز کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے اور ڈر بھی نہیں ہے۔ ہاں، موت کا جو وقت مقرر ہے وہ اپنے ٹائم پہ آ کے رہنی ہے، اور انشاءاللہ میں نے ان لوگوں کے خلاف اسی طرح علم بلند کر کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے سچ کہنے کی، سچ بولنے کی، اور سچ کا ساتھ دینے کی، اور سچ سننے کی بھی۔ بالکل بالکل ناظرین، آپ نے سنا آج پروگرام میں مستحسن حسین صاحب کی باتیں، انہوں نے آپ کو پورے پروف کے ساتھ یہ بتایا کہ جو قانونی کاغذ ہیں جو سرکاری طور پہ استعمال ہوتا ہے اس کو کس طرح وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو جعلی طور پر اس کو سیل کیا جا رہا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ دیکھا کہ ایک انسان نے 3 IDs کیسے بنا لی اور وہ کیسے بن سکتی ہیں، سارے محکموں کیسے، جو محکموں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو گروہ ہے مافیا وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس طرح کام کر رہا ہے۔ اس طرح کی انفارمیشن آپ نے سنی۔ آج اپنی میزبان رابیل سید کو اور ہمارے مہمان خصوصی حافظ مستحسن حسین کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔